السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دل دہلانے والا واقعہ سن لیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مکان دیکھ لیا، اور اس مکان سے بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سے کہ جبریل، یہ مکان کس کا ہے؟ یہ کس کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی ایک نوکرانی تھی، خادمہ، یہ اسی کا مکان ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ فرعون کی ایک نوکرانی تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی لگا رہی تھی، یعنی بال جو ہے نا کنگھی مار رہی تھی، تو اس کے ہاتھوں سے کنگھی جو ہے نا وہ گر گئی، تو اس نے اللہ کا نام لے لیا، سمجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ خیر، اس طرح کوئی لفظ پڑھ لیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ بولا میں نے تیرے باپ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا رب جو ہے نا پروردگار، وہ آسمانوں میں ہے، وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے وہی رب ہے، تمہارا باپ تو عام انسانوں جیسی انسان ہے۔ اس نے بہت سمجھائی لیکن وہ نہیں سمجھ سکی۔ پھر اس نے فرعون کو بلایا، فرعون نے سمجھائی کہ اس طرح کرو کہ میرے خدائی سے، میرے ربوبیت سے، میرے الوہیت سے انکار مت کرو۔ بولا نہیں، میں مانتے ہی نہیں تیری ربوبیت کو۔ پھر فرعون نے بولا کہ بھائی ہم آپ کو ایسے موت پہ مار دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے ساری زندگی، کوئی بندہ میرے حکومت میں میرے ربوبیت کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے گا۔ بولا جو مرضی کرو، انی آمنت برب موسیٰ۔ تو فرعون نے ایسا کام کیا کہ اس نے منگوائی تیل منگوا کے کڑھائی، اور کڑھائی میں رکھ کے کڑھائی کی نیچے سے آگ جو ہے نا لگا دیا۔ جس طرح تیل ابلنے لگے تو اس وقت اس نوکرانی بیچارے کے 4 بچے تھے۔ پہلا بڑا بیٹا اس میں گرا دیا، پھر اس سے چھوٹا گرا دیا اس کے سامنے، عورت کے سامنے، پھر تیسرا گرا دیا۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا تو چھوٹا بچہ جو تھا نا 4 نمبر بیٹا، وہ بالکل کھیل کود میں تھا، یعنی اس کی جولی میں تو چھوٹا تھا، بہت خوبصورت۔ اس عورت نے سوچے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو جلا دیا، میرے اس بیٹوں کو بھی جلانا ہے، لیکن اس کی یہ نازک، یہ حسین، یہ خوبصورت شکل یہ اب جل جائے گا۔ اس نے فرعون سے بولا کہ فرعون میرے ایک بات سن لیجیے، عرض کرنے۔ فرعون خوش ہو گیا کہ شاید یہ اپنے آپ کو چھوڑنے کے لیے کوئی سفارش، کوئی شکایت کی مجھے چھوڑ دے یا میرے اس بچے کو چھوڑ دے۔ اس نے بولا کہو کیا حکم ہے؟ بولا حکم یہ ہے جب ہمارے سب کے ہڈیاں جو ہے نا تیل میں جو ہے نا گوشت سڑ جائے اور ہڈیاں رہ جائے تو 4 بچوں کی ہڈیاں اور میرے ہڈیاں سب کو ایک گٹھڑی کی طرح باندھ لینا ہے اور کسی ویران جگہ پہ رکھنا ہے، تاکہ قیامت والے دن ہم اپنے رب کے آگے اکٹھے حاضر ہو جائے کہ یا اللہ ہم نے تیرے توحید کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ بچہ اس کی گود میں تھا، وہ بچے کی طرف دیکھ کے رو رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، یہ بچہ میرا ڈالے گا پھر مجھے ڈالے گا، کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹا بچہ ہے، کھیل کود کا بچہ ہے، اس طرح بچے کی خوشبو لینا چاہیے، یہ میرے سامنے سڑ جائے گا۔ تو وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا جو بول نہیں سکتا، اس نے بولنا شروع کیا کہ اماں جان، یہ تیل، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس میں چھلانگ لگا دو خوشی کے ساتھ۔ تو پھر اس نے اس تیل میں، وہ پہلا بچہ جو ہے نا وہ پھینک دیا، پھر اس کے بعد خود چھلانگ لگا دی، اس تیل میں سڑ گئی۔
تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اس عورت کا مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ مکان دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے تن من جان وقت پیسہ یہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دین پہ قربان ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ قربان ہو جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔